السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راحیل حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں ویل نون جرنلسٹ ہیں مہتاب عزیز صاحب، اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں خطے کے اور انٹرنیشنل معاملات کے اوپر۔ اور آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال پر ہے۔ دن بدن جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، طالبان کی جو پیش قدمی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے، اور آئے دن جو ہے وہ مسلسل ان کی فتوحات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو جو ان کی امریکہ کے جانے کے بعد جو ان کی فتوحات ہیں اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہیں آنے والی، اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج۔ سر یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے، جس تیزی سے طالبان آگے بڑھ رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کہ افغان حکومت کتنے دن کی باقی مہمان رہ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت جو طالبان کی رفتار ہے وہ میرے خیال میں بہت تیز نہیں ہے، جس طرح سے کہ مطلب خود امریکن جو سورسز ہیں انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ 85% آف افغانستان جو ہے وہ ڈائریکٹلی انفلوئنس میں ہے طالبان کے۔ اس میں سے جو ان کا زیر قبضہ ہے وہ اگر آپ کر لیں تو وہ ابھی 50% بھی نہیں ہوا، 50% سے بھی کم ہے۔ لیکن سر طالبان کا کہنا ہے کہ 85% جو ہے وہ لینڈ آکوپائی کر چکے ہیں۔ نہیں، لینڈ آکوپائی درست ہے، وہی کہہ رہا ہوں کہ انڈر انفلوئنس ہے طالبان کے، لیکن جو باقاعدہ جہاں پہ انہوں نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے اور جہاں سے ہٹا دیا وہ 50% سے بھی ابھی کم ہے۔ اور خصوصاً انہوں نے ابھی تک جتنے بھی ان کے پروونشل کیپٹلز تھے اور جتنے جو ہے مرکزی شہر ہیں ان کو ابھی تک کیپچر نہیں کیا۔ انہوں نے ڈسٹرکٹس کو کیپچر کیا، اور وہ ٹرانزٹ روٹس جو تھے، جو کرغزستان کے ساتھ، ازبکستان کے ساتھ، تاجکستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جو ٹرانزٹ روٹ تھے ان کو انہوں نے کیپچر کیا ہے یہاں پہ۔ اچھا، طالبان کے ترجمان نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہم چاہیں تو 2 ہفتے کے اندر ہم پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایک چیز ہمیں دیکھنی ہوگی کہ یہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، طالبان کی مزاحمت اور ان کا اثر اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ایک مزاحمتی گروہ سے اب ایک باقاعدہ ریاست کے اندر ٹرانسفارم ہونے جا رہے ہیں، اور یہ ایک مشکل عمل ہوتا ہے۔ جب آپ ایک مزاحمتی گروہ ہیں تو پھر آپ کی ساری جو ہے وہ اپنے لوگوں کے یا اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ آپ کا لنکس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی موومنٹ ہوتی ہے، اور ان کو ساتھ لے کے آپ نے چلنا ہوتا ہے جو پہلے سے آپ کے ہم خیال ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ ریاست کے اندر ڈھل جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے جو آپ کے ہم خیال نہیں ہیں، یا ان کے خیالات آپ سے متصادم ہی کیوں نہ ہوں، ان سب کو انکلوڈ کرنا ہوتا ہے، انکلوسیو سینس میں آپ کو آگے چلنا ہوتا ہے، تب ایک کامیاب ریاست بن سکتے ہیں۔ تو طالبان کی ابھی تک کی حکمت عملی تو خاصی کامیاب ہے، لیکن مزید وہ کیا اس کے اوپر کیا لاہے عمل اختیار کرتے ہیں اور کس طریقے سے باقی لوگوں کو اپنے ساتھ انکلوڈ کرتے ہیں، اس سے یہ واضح ہوگا کہ مستقبل کا افغانستان کا نقشہ کیا ہے۔ جو ہم نے پچھلا جو ان کا دور دیکھا ہے، جس کے اندر بہت زیادہ ویسٹرن میڈیا نے بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، اس کے اندر بہت خاصا رول ان کا بھی ہے، تو کہ بہت زیادہ سخت تھے، بہت زیادہ سخت سزائیں دی گئی تھی۔ وہ سزائیں تو وہی ہوں گی نا جو شریعہ لاء کے اندر ہیں، لیکن اس کے علاوہ کیا چیزیں طالبان کی اب والے طالبان کی چینج ہوئی ہیں؟ دیکھیں، جب طالبان کا جو پچھلا دور حکومت تھا جو 90s میں شروع ہوا تھا اور ارلی 2000 میں ختم ہو گیا تھا 2001 کے اندر، یہ وہ ایرا تھا جہاں پہ جتنے بھی جو طالبان جنہیں کہا جاتا ہے وہ کمانڈرز یا ان کے جو حکومت انہوں نے بنائی تھی اس کے عہدیدار جو تھے، وہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو مدارس سے پڑھے ہوئے تھے، اور اکثر جو ہے وہ مدارس کے مختلف درجات کے طلباء تھے جو نکل کے آئے تھے، اسی لیے ان کو طالبان کہا جاتا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس تھے۔ ان میں سے بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو ایون مدارس کی تعلیم بھی مکمل کر چکے تھے، تو ان کے اندر جو ہے وہ جذباتیت بھی زیادہ تھی، ان کے اندر لوگوں سے انٹریکشن اور ان کی جو میچورٹی کا لیول ہے وہ بھی بہت کم تھا، تو اس لیے ہمیں بہت ساری چیزیں اس وقت دیکھنے میں ملی۔ لیکن اب کے جو طالبان ہیں وہ خاصے مختلف ہیں۔ اب کے تو وہ لوگ بھی طالبان کے اندر ہیں، اگر ان کے دوحہ آفس میں دیکھیں تو جو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں یا پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ جن کی مکمل ہو چکی ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جو امریکن یونیورسٹیز سے ماضی میں پڑھ کے آئے ہیں، یورپین یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں، تو اب وہ صرف ایک مدرسے کے طلباء کا گروہ طالبان نہیں رہ گیا، بلکہ اس کے اندر ڈفرینٹ سیگمنٹ آف سوسائٹیز جو ہے نا وہ مرج ہو چکی ہے، اور اس کا یقیناً جب آگے کوئی حکومت اگر ان کی بنتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کا اثر نظر آئے گا اس کے اوپر۔ ضرور اثر تو سر
نظر آئے گا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان چینج ہوئے ہیں، تو چینج جو اس 20 سالہ جنگ سے وہ ہوئے ہیں، تو انہوں نے کوئی خارجہ پالیسی یا جو گورنمنٹ کے جو رننگ میٹرز ہوتے ہیں چلانے کے لیے جو ضابطہ کار ہوتے ہیں وہ سیکھے ہوں گے، انہوں نے ڈپلومیسی سیکھی ہوگی، لیکن جو قوانین ہیں یعنی جو لا امپلیمنٹ کریں گے وہ تو شرعی لا ہوں گے، اور وہ وہی ہوں گے کہ عورت جو ہے وہ اس کو باپردہ ہوگی، اور ایون جو مرد ہیں وہ داڑھی رکھیں گے. کیا اس کے اوپر سختی سے امپلیمنٹ کروایا جائے گا، یا جس طریقے سے اسلام کے اندر ہے کہ داڑھی زبردستی آپ نہیں رکھوا سکتے، اسی طریقے سے دیگر چیزیں جو ہے وہ زبردستی امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے، تو ویسا ہی دیکھنے میں ملے گا یا پچھلے دور کی طرح زبردستی امپلیمنٹ کروایا جائے گا؟ دیکھیں راہیل، بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا ان کو ہمارا ذہن ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑا ایشو ہے. مثال کے طور پہ ایک بات ہے کہ فرانس کے اندر اگر یہ قانون آ سکتا ہے وہاں پہ کہ زبردستی کسی خاتون کو حجاب لینے یا نقاب لینے سے روکا جا سکتا ہے، تو افغانستان میں اگر یہ قانون آ جائے کہ کسی خاتون کو زبردستی حجاب پہنایا یا جو ہے وہ نقاب پہنایا جائے، تو میرے خیال میں فرانس اور افغانستان کی صورتحال برابر ہی ہوگی. لیکن فرانس کے اوپر تو کوئی کرٹیسزم ہمیں اس طریقے کا دیکھنے کو نہیں ملتا جو افغانستان میں ہونے سے قبل ہی ہمیں دکھائی دے رہا ہے. تو یہ اس چیز کی غماز ہے یہ صورتحال کہ یہ ہمارے ذہنوں کو اس طریقے سے بنا دیا گیا ہے کہ ہمیں بہت برا لگ رہا ہے. وگرنہ اگر انتہا پسندی کے کوئی مظاہر موجود ہیں اس سوسائٹی کے اندر، گلوبل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، افغان سوسائٹی کی نہیں، اس دنیا کے اندر، تو وہ سارے اس وقت بھی موجود ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ایک برطانیہ اور روس کی طرف سے بھی ایک اعلامیہ آیا ہے، بلکہ برطانیہ کے وزیر خارجہ کا یہ بیان آیا ہے کہ اگر طالبان حکومت بناتے ہیں تو برطانیہ جو ہے وہ اس حکومت کو تسلیم بھی کرے گا اور اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بھی قائم کرے گا، لیکن کچھ شرطیں انہوں نے یہ رکھی ہیں کہ ہماری حکومت کو جو ہے وہ غیر شرعی اور مطلب اس قسم کا نہ ڈکلیئر کیا جائے طالبان، اور طالبان اگر جو رائج نظام ہے پوری دنیا میں اس کو بھی فالو کریں تو ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں گے. تو ابھی تو طالبان سر آئے نہیں ہیں، ابھی تو وہ سچویشن قائم نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ نے شروعات میں کہا تھا پیش قدمی بھی ان کی بہت سلو ہے، اس طریقے سے نہیں ہے جیسے بتایا جا رہا ہے. تو ابھی سے ہی اگر ان کو لیجیٹیمائز کیا جا رہا ہے اور اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کو تسلیم بھی کریں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا مطلب جو طالبان ہیں وہ ویسے ہی برابری کی سطح پہ ریلیشن شپ قائم کر سکیں گے، اور جو نظام ہوگا وہ تو شرعی لا جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے، تو جو دوسرے ممالک کے نظام ہیں وہ ان میں کسی میں ڈیموکریسی ہے تو کسی میں اور جو جیسے رشیا میں ہے یا چائنا میں ہے، تو یہ سنکرونائز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو سارے نظام آپس میں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں کہ پہلی تو یہ دیکھیں کہ چاہے وہ رشیا ہے یا برٹن ہے یا امریکن ہے، ان کے پاس چوائس کیا ہے. طالبان کو ایلیمنیٹ کرنے کی، ختم کرنے کی، صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی انہوں نے اپنی سی کوشش کر لی اور 20 سال تک جنگ لڑی، جس کا برطانیہ بھی حصہ تھا. رشیا اس کا براہ راست حصہ نہیں رہا اس دفعہ، لیکن امریکہ تھا اور پورا یورپ تھا اس کے اندر، اور یورپ کے علاوہ ممالک بھی شامل تھے اس میں. تو اب اس کے بعد انہوں نے اس جنگ سے وڈرا کر لیا، انخلا افغانستان سے کیا کہ ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے. اب جو دوسرے لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے اس جنگ میں مزاحمت کی، اور اس جنگ کے نتیجے میں، ان کی مزاحمت کے نتیجے میں ان سب کو وہاں سے نکلنا پڑ گیا. اب ان کے لیے آپ اگر شرائط رکھیں تو ان کے اوپر کیا اثر ہے، اگر آپ ان کو نہیں مانیں گے تب بھی ان کے اوپر کیا اثر ہوگا. یہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ چیز ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے افغانستان کے اندر. ہاں، اگر آپ ان کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں گے تو اس میں آپ کے لیے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ ورکنگ ریلیشن شپ آپ نہیں رکھیں گے تو آپ وہ ممکنہ فائدہ بھی اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. اس لیے یہ ان کی مجبوری ہے. اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو مجبور ہوتا ہے نا اس کی شرائط کبھی تسلیم نہیں کی جاتی. شرائط اس کی تسلیم کی جاتی ہیں جو ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں قوت ہوتی ہے وہاں پہ. اور اس وقت افغانستان کی قوت بہرحال امریکہ کے پاس یا نیٹو کے پاس نہیں ہے، چونکہ ان کی اپنی معاشی صورتحال یا ان کے جو بھی صورتحال تھی اس نے انہیں نکلنے پہ وہاں سے مجبور کیا، اور وہ مجبور ہو کے نکل گئے وہاں سے. اب افغانستان کے اندر کیا ہوگا، وہ کیسی حکومت قائم کریں گے، یہ کیسے ہوگا، یہ تو ان کی بات ہے.
رہی ان کی بات کہ یہ سسٹم آپس میں سینکرونائز ہو جائیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کے اندر ہر چیز سینکرونائز ہوتی ہے. دیکھیں یہ سارے ڈھکوسلے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ ویسٹ جو ہے وہ بہت بڑا چیمپئن ہے ڈیموکریسی کا. ٹھیک، رشیا کے اوپر انہیں بہت اعتراض ہے، چائنیز ڈیموکریسی کے اوپر انہیں بہت اعتراض ہے، اسی طرح دنیا کی ڈفرینٹ ڈیموکریسیز کے اوپر. لیکن مڈل ایسٹ میں مونارکیز جو ہیں، جو بادشاہت ہیں، ان سب کو وہ نہ صرف لیجٹمائز کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کا ورکنگ ریلیشن شپ کسی بھی دوسرے سسٹم سے یا کسی بھی دوسرے ڈیموکریٹک کنٹری سے زیادہ اچھا ہے. ہمارے ہاں بھی جب مارشل لا لگتا رہا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ویسٹ سے کوئی جو ہے نا اس کو آئی ہے، وہ پرویز مشرف کا ہو، وہ ضیاء الحق کا ہو، یا اس سے پہلے ایوب خان کا ہو. ان سارے مارشل لاز کو ویسٹ کی سپورٹ رہی ہے. تو دنیا میں کون سا ایسا سسٹم ہے جسے ویسٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا جب انہیں خود ضرورت ہوتی ہے؟ اور جب ان کی ضرورت ہے تو وہ ہر چیز کو مانیں گے، وہ شرعیہ لا بھی مانیں گے، وہ ہر چیز مانیں گے. ہاں، ان کی جب وہ کر سکتے تھے کچھ تو اس وقت انہوں نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا تھا اور فوری طور پہ جو ہے وہ افغانستان کے اوپر اٹیک کیا. 9/11 کے اندر کیا تھا، کسی کورٹ سے جو ہے نا وہ نہیں ہوا، لیجٹمائز نہیں ہوا. ایون UN نے بھی اس کے بعد جا کے لیجٹمائز کیا تھا جو اٹیک تھا، لیکن وہ تو انہوں نے کر دیا تھا. اب تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے وہاں پہ. تو اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے، لہٰذا جو ہوگا وہ انہیں ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک، ایکسیپٹ کریں گے، جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ تو ایکسیپٹ کرے گا، لیکن پاکستان کے ساتھ سر کیسے ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ جو خبریں آئی تھی وہ یہ بھی تھی کہ جو TTP ہے اور جو طالبان ہے، افغان طالبان، وہ ایک ہی گروہ ہے اور وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے. اس قسم کے بیان بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کیسے ریلیشن شپ قائم کرے گا؟ دیکھیں، پاکستان کے ریلیشن شپ یقیناً بہت کمپلیکس ہیں. افغانستان کے ساتھ بہت اچھی ورکنگ ریلیشن شپ بھی کبھی طالبان کے ساتھ رہی ہے، اور پاکستان ان 3 ممالک میں سے ایک تھا جس نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو لیجٹمائز کیا تھا. اور اس کے بعد واحد ملک تھا جس نے جب امریکن اٹیک کے بعد بھی یہاں پہ ایک کوریڈور اوپن رکھا تھا ان کے لیے. افغان ایمبیسی میں بریفنگز ہوتی تھی اور یہاں ہی سے ساری معاملات چلتے تھے. لیکن اس کے بعد کے حالات ظاہر ہے بہت مختلف ہوئے. پاکستان نے جس طریقے سے ایک ٹرن لیا اس وقت، اور اس کے بعد افغان جو عوام تھی اور خصوصاً طالبان جو تھے ان کے پاکستان کے بارے میں کوئی اچھے جذبات نہیں پیدا ہوئے. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر سنبھلنا شروع ہوا کچھ معاملات میں. کچھ کو ویسٹ کی طرف سے بھی آتا رہا کہ پاکستان کے اندر طالبان کے لیڈر آتے ہیں اور ان کا علاج ہوتا ہے، اور کوئٹہ شورا کا نام آیا یہاں پہ کہ وہ یہاں سے بیٹھ کے چل رہی ہے. اس طرح کے مطلب اسے یہ کہہ لیں گے کہ کھٹے میٹھے سے ریلیشن پاکستان کے رہے ہیں. اب جب یہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے تو اس کے اوپر پاکستان کیا کرتا ہے، اس کے اندر پاکستان کا کردار کیا ہوگا. میرے خیال میں مستقبل کے اوپر وہ چیزیں زیادہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں، یا مستقبل کے اندر مستقبل کا انحصار ان چیزوں کے اوپر ہوگا جو آج اقدامات کریں گے. پاکستان کو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان مکمل طور پہ غیر جانبدار رہتا ہے، کسی بھی اس کا حصہ نہیں بنتا کنٹروورسی کا جو طالبان کے اگینسٹ لائی جاتی ہے یا وہاں پہ جو اس کے اوپر ہے. چونکہ دیکھیں، طالبان کی جو ان کے نظریے کا حامی ہونا یا ان کے نظریے کا مخالف ہونا 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو طالبان ہیں وہ اس وقت ڈومینیٹ کر رہے ہیں پورے افغانستان کو، اور یہ بات ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ وہ جو کمنگ فورس ہے افغانستان کی یا کمنگ گورنمنٹ جو ہے وہ طالبان ہی ہو سکتے ہیں. اس میں کتنا شیئر وہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں یا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ڈومینیٹ طالبان نے ہی کرنا ہے. تو اس وقت اگر پاکستان یا خطے کے دیگر ممالک کسی کنٹروورسی کا حصہ بنتے ہیں، کوئی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو کابل ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو سپورٹ کر کے طالبان کی جو ٹرانزیشن ہے اس کو سلو ڈاؤن کر لیں یا اس کو روک لیں یا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور ایسی صورتحال آتی ہے اور کل کو پھر طالبان یہ اس کام میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ریلیشن شپ کچھ اور ہوگی. اگر وہ ٹوٹلی جو ہے ان کا ختم ہو جاتا ہے، انڈیپینڈنٹ رول رہتا ہے اور کسی بھی سائیڈ لینا جو ہے ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایک الگ ہوگی. تو اس وقت جو چیزیں ہیں وہ میرے خیال میں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ بڑا کروشل مومنٹ ہے. اس مومنٹ کے اوپر جس کا جو رول ہوگا مستقبل میں
اس رول سے ہی وہ ڈیفائن ہوگا افغانستان کے اندر، اور پاکستان کی بھی یہی صورتحال مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ جو سب سے بڑا جو ایک ہی خطرہ ہے طالبان کو، وہ یہ ہے کہ داعش کے ساتھ ان کا جو کنفرنٹیشن ہے اس کو کہیں انسٹیگیٹ نہ کر دیا جائے، جس طریقے کے شام کے حالات ہیں اس قسم کے حالات نہ پیدا کیے جائیں۔ تو اور زیادہ تر کچھ لوگ ایسا بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ گیا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ دوسری فورس کو خود نکل کر دوسری فورس کو کے ذریعے جو ہے وہ طالبان کا سامنا کر سکے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اوپینین کو؟ دیکھیں، جو افغانستان ہے اس کے اندر داعش کا بہت چھوٹا سا سیگمنٹ ہے، مطلب اگر اس کو کیا جائے تو وہ کوئی بہت زیادہ کر لیا جائے تو وہ 1000-2000 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں، اور افغان سوسائٹی کے اندر داعش کو کوئی اس طریقے کی پذیرائی نہیں مل سکی ہے ابھی۔ پھر ان کا جو بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہے عام عوام کے خلاف، جس قسم کے دھماکے اور جس طرح سے اس کیا، اور پھر اس کی رسپانسبلٹی لینا، اس کی وجہ سے شاید اس کی ایکسیپٹنس بھی جو ہے نا افغان سوسائٹی میں بہت کم ہے۔ تو ایسا میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑا فیکٹر جو ہے نا وہ داعش بن سکتی ہے، چونکہ ہمارے کچھ ایسی اطلاعات ماضی میں بھی آتی رہی ہیں کہ جو امریکنز تھے اور جو ویسٹرن دیگر فورسز تھیں، انہوں نے داعش کو پرموٹ کرنے میں خاصا کردار ادا کیا۔ کئی جگہ پہ ہوا کہ طالبان کے ساتھ ان کی جنگ میں جو ویسٹرن ایئر فورسز تھی ان کی سپورٹ داعش کی طرف رہی ہے۔ کئی جگہ پہ یہ خبریں بھی آئی کہ ان کو ریسکیو کیا گیا مختلف جگہ پہ جہاں پہ کہ وہ کسی گھیرے میں آ گئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں رہی ہیں وہاں پہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ فورسز یہاں پہ موجود تھیں اور وہ ان کو ہیلپنگ ہینڈ دے رہی تھی، تب بھی وہ کوئی خاص کردار ادا نہیں کر سکے۔ تو ان کے جانے کے بعد جب وہ افغانستان سے خود نکل گئے ہیں، تو اب ان کے بارے میں یہ سمجھنا یا یہ خیال کرنا کہ وہ کوئی بڑا فیکٹر بن سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ حقیقت پسندی کے خلاف ہے۔ یقیناً اس بات میں لاجک بھی ہے کہ جب وہ خود یہاں پر بیٹھے تھے اور خود ان کو اسلحہ اور دیگر جو سپورٹ ہے وہ فراہم کر رہے تھے، تب وہ اتنا بڑا ایک خطرہ نہیں بن کے سامنے آ سکا طالبان کے خلاف۔ تو اب جو ہے وہ اس کو ایک بڑا خطرہ سمجھنا یقیناً ایک وہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے، اور جو دیگر جو ممالک کے خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کے جو ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو ان کے ورکنگ ریلیشن شپ ہوں گی، وہ بھی فیوچر میں پتہ لگے گا کہ کون سا رخ اختیار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے افغانستان کے ایشو پر اور دیگر ایشو پر ملتے رہیں گے، مہتاب صاحب کی رائے بھی ہم لیتے رہیں گے وقتاً فوقتاً۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔